تو داؤد علیہ السلام کی عبادت کیا تھی؟ قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، راتوں کو تہجد، اور نبی نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایسے روزہ رکھا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، پوری زندگی. نبی نے سب سے افضل روزہ اس کو قرار دیا. علماء نے لکھا اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے افضل روزہ یہ ہے. بھائی سب سے افضل تو یہ ہونا چاہیے روزانہ روزہ ہی روزے. تو علماء نے لکھا ہے یہ روزہ اس لیے سب سے افضل تھا کہ اگر ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے نا، اس سے جسم کمزور ہوگا اور مجاہدہ کم ہوگا. اس لیے کہ عادی ہو جائیں گے آپ، جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے وہ کام کرنا پھر مشکل نہیں رہتا، اور جسم کیا ہو جائے گا؟ کمزور. جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب. نہیں آ رہی؟ اور اگر ایک دن روزہ رکھیں گے اگلے دن ناغا کریں گے تو غذا کی کمی پوری ہو جائے گی، جسم کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن روزے کی عادت نہیں پڑے گی، اگلے دن روزہ رکھنا پھر مشکل لگے گا. پھر جب روٹین پہ آئیں گے، ایک دن کھانا ٹائم پہ کھا رہے ہیں، پھر اگلے دن پھر نئے سرے سے مشکل، اب کل روزہ رکھنا ہے. کیونکہ ہم کنٹینیو رکھتے ہیں نا. ابھی دیکھو رمضان میں 2-4 دن تو تکلیف ہوگی، اس کے بعد بھول جائیں. ہم سمجھتے ہیں زندگی ایسے ہی ہے، روزہ ہی رکھنے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا 30 روزے مکمل ہو جاتے ہیں. عادت ہو جاتی ہے. تو عادت جب ہوتی ہے تو کام آسان ہوتا ہے. تو آسان بھی نہیں کرنا، روزہ کو مشکل بھی بنانا ہے، نفس کے خلاف نفس رگڑے اور جسم بھی سلامت رہے. تو ایسا روزہ سب سے بہترین روزہ ہے. تو داؤد علیہ السلام ایسی عبادت. پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو 2 معجزے بھی عطا کر دیے. ایک خوبصورت آواز جس میں وہ زبور کی تلاوت. داؤد علیہ السلام پر اللہ نے کتاب بھی نازل کی، آسمانی کتاب جس کو زبور کہا جاتا ہے. ایسی خوبصورت تلاوت تھی کہ پرندے آپ کی تلاوت سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے. اور جب اللہ کا ذکر کرتے ایسا وجد آفرین ذکر ہوا کرتا تھا، ایسا دل کی گہرائیوں سے ذکر ہوتا کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگانا شروع. یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اور پرندوں تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کے ذکر میں شریک ہو جاؤ. جب لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کرتے، پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی اور پرندے بھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگانا، کیا منظر ہوتا ہوگا، کیا عجیب منظر ہوتا ہو. اور داؤد علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی تہجد کے لیے جگاتے. رات کے 3 حصے کرتے تھے وہ. تو اللہ کو داؤد علیہ السلام کے یہ اعمال اتنے پسند آئے کہ اللہ نے پھر بنی اسرائیل کی نشأت ثانیہ کے لیے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے پھر جہاد کروایا. اب لڑائی جو ہوتی ہے، آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے جہاد میں جو لڑائی ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ استعمال پلاسٹک کا ہوتا ہے نا؟ بتاؤ. مٹی کا؟ بھائی لڑنے کے لیے سب سے زیادہ غبارے چاہیے، لوہے کا استعمال. لڑائی کے لیے ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ لوہا. تو اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کو معجزے کے طور پر لوہے کو ان کے ہاتھ میں کیا کر دیا؟ نرم. کہ فیکٹری لگا کے زرہیں بناؤ گے، تلواریں بناؤ گے، ٹائم بہت لگے گا، کام بہت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس لوہے کو جدھر چاہو گے آپ کے ہاتھ میں مڑ جائے گا. اور اب اس سے کیا کرنا ہے؟ ڈھالیں بنانی ہے، تلواریں بنانی ہے. یہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے داؤد علیہ السلام اب آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو لگے رہے، آپ ہیں تہجد میں لگے ہوئے ہیں، دعائیں مانگیں، اب باقی کام کس سے ہوگا؟ دعاؤں سے. نا 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 نا. اے داؤد قدر فی السرد، کڑیاں جوڑ کے جنگی ٹوپیاں بنائے، کیونکہ لڑنے کے لیے جنگی ٹوپیوں کی ضرورت، تاکہ تلوار یا تیر کا زخم سر پہ نہ آئے. ہمارے نبی نے بھی میدان جہاد میں لوہے کی ٹوپیاں پہنی ہے، لوہے کے خول. ترکی کے عجائب گھر میں ہم نے لوہے کے وہ خول دیکھے ہیں جو مجاہدین پہن کے لڑا کرتے تھے. ایسے بڑے بڑے خول جو ہے نا لوہے. پیغمبر وہ لوہے کا خول سر پہ رکھ کے جب گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے ہوں گے اور لڑائی کے لیے تلوار ہاتھ میں لے کے میدان جہاد میں نکلتے ہوں گے، کیا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا، آپ اندازہ لگاؤ. اور تمہیں تیرتا ہوا آدمی اچھا ہے ٹھیک ہے، اسی پہ ہو گیا یار یہ کیا مول. تو خیر، تو
کیسا خوبصورت منظر ہوگا نا. تو داؤد علیہ السلام نے یہ جنگی ٹوپیاں ایجاد کی ہیں کہ بھائی لڑائی میں ضرورت ہوتی ہے, تو وہ زرہیں, پورے پورے لوہے کے لباس. آج تو وہ لباس پہن کے بندہ چل ہی نہیں سکتا, یہ جو ڈبے کے دودھ کی پیداوار ہے نا ٹھیک ہے نا, یہ ہیلمٹ نہیں پہن سکتے. ان کو ہیلمٹ میں الجھن ہوتی ہے, ایکچولی سانس میں تھوڑا سا, ایکچولی وہ تھوڑا سا ہو رہا ہے, یوں ہیلمٹ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. خیر, داؤد علیہ السلام کے ذریعے پھر اللہ نے بہت بڑے حصے پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر دی, اور اس طرح یہودیوں کو زوال کے بعد پھر اللہ نے عروج عطا فرمایا. یہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کی تاریخ ہے جو قرآن بھی ہمیں بیان کرتا ہے, اور خود یہودیوں کی کتابوں میں بھی یہ تاریخ موجود